السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جس نقطے پر بحث کریں گے وہ ہے بیع آلات الغناء، گانے باجے کے آلات کی بیع۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، صاحب کتاب سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ بَيْعُ آلَاتِ الْغِنَاءِ، کہہ رہے ہیں کہ اسی باب میں، بیع و شرع کے باب میں، گانے باجے کے آلات کی بیع بھی داخل ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ بَيْعُ آلَاتِ الْغِنَاءِ، اور اسی باب میں گانے باجے کے آلات کی بیع بھی داخل ہے۔ فَإِنَّ الْغِنَاءَ فِي مَوَاضِعِهِ جَائِزٌ، اس لیے کہ گانا اپنی جگہ پر فی نفسہ جائز ہے۔ وَالَّذِي يُقْصَدُ بِهِ فَائِدَةٌ مَبَاحَةٌ حَلَالٌ وَسِمَاعُهُ مَبَاحٌ، کہہ رہے ہیں اور وہ چیز جس سے مباح اور جائز فائدے کا ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے، تو وہ حلال ہے اور اس کا سننا بھی مباح اور جائز ہے۔ وَبِهَذَا يَكُونُ مَنْفَعَةً شَرْعِيَّةً يَجُوزُ بَيْعُ آلَاتِهِ وَشِرَائِهَا لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ، کہہ رہے ہیں اور اس کا شرعی فائدہ بھی ہے۔ وَبِهَذَا يَكُونُ مَنْفَعَةً شَرْعِيَّةً، اور اس کا شرعی فائدہ بھی ہے جس کی بنا پر اس کے آلے کی بیع اور آلات کا خریدنا جائز ہے۔ لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ، اس لیے کہ یہ درست ہیں۔ اب اس کے بعد حلال گانے کی کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ وَمِثَالُ الْغِنَاءِ الْحَلَالِ، اور حلال گانوں کی مثال نمبر 1 پیش کر رہے ہیں۔ مثال نمبر 1، تغنی النساء لأطفالہن وتسلیتہن، عورتوں کا اپنے بچوں کے لیے انہیں تسلی دینے کی خاطر گانا۔ تغنی النساء، عورتوں کا گانا، لأطفالہن، اپنے بچوں کے لیے، وتسلیتہن، انہیں تسلی دینے کی خاطر، انہیں تسلی دینا گانا سنا کر کے۔ تو یہ حلال گانے کی پہلی مثال پیش کی ہے۔ نمبر 2، تغنی اصحاب الاعمال وارباب المحن اثناء العمل للتخفیف عن متاعبهم والتعاون بینہم۔ حلال گانے کی دوسری قسم کام کاج کرنے والوں اور پیشہ کرنے والوں کا کام کے دوران، عمل کے دوران گانا۔ کیوں؟ تھکن کو اپنے سے ہلکی کرنے کے لیے، تھکن کو ہلکی کرنے کے لیے اور اپنے درمیان باہمی تعاون کے لیے، یہ حلال گانے کی دوسری قسم بیان کی ہے۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق
کھود رہے تھے اور اشعار بھی پڑھ رہے تھے، گا رہے تھے۔ تو کام کاج کرنے والے اس طریقے سے کام کرتے ہوئے، کام کے دوران کچھ پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، جس کے ذریعے سے تھکن نہیں ہوتی ہے یا تھکن ہلکی ہوتی ہے، اور کام ساتھ ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تعاون دیتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم حلال گانے کی، وَالتَّغَنِّي فِي الْفَرْحِ إِشْهَارًا بِهِ، خوشی میں خوشی کی شہرت کرتے ہوئے گانا۔ وَالتَّغَنِّي فِي الْفَرْحِ، خوشی میں گانا، إِشْهَارًا بِهِ، خوشی کی شہرت کرتے ہوئے، خوشی کو عام کرتے ہوئے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم، وَالتَّغَنِّي فِي الْأَعْيَادِ إِظْهَارًا لِلسُّرُورِ، عیدوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گانا۔ اور پانچویں اور آخری قسم حلال گانے کی، وَالتَّغَنِّي لِلتَّنشِيطِ لِلْجِهَادِ، جہاد کے لیے چاق و چوبند رکھنے کی خاطر گانا، کچھ پڑھنا۔ اور کہہ رہے ہیں وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَمَلِ طَاعَةٍ حَتَّى تَنشُطَ النَّفْسُ وَتَنْهَزَ بِعَمَلِهَا، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اطاعت کا ہر وہ کام، اطاعت و بندگی کا ہر وہ کام، یعنی اطاعت اور بندگی کے ہر اس کام میں گانا درست ہے، جس کے ذریعے سے نفس چاق و چوبند رہے اور عمل کے لیے بالکل بیدار رہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ 5 قسمیں حلال گانوں کی بیان کرنے کے بعد، 5 مثالیں دینے کے بعد کہہ رہے ہیں وَالْغِنَاءُ مَا هُوَ إِلَّا كَلَامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ، کہہ رہے ہیں گانا کیا ہے؟ گانا یہ محض ایک کلام ہے۔ گانا کیا ہے؟ ایک کلام ہے، اگر وہ اچھا ہو تو اچھا ہے، اور اگر وہ برا ہو تو برا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اشعار گائے جاتے، اچھے مفہوم والے پڑھے جاتے، اسی طریقے سے اگر کوئی چیز گائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو اگر اس کا مفہوم بہتر ہے، وہ اچھا ہے، تو پھر اس کو اچھا گانا کہیں گے، اور اگر قبیح ہے تو اس کو قبیح کہیں گے۔ تو کہا وَالْغِنَاءُ مَا هُوَ إِلَّا كَلَامٌ، غنا گانا تو بس ایک کلام ہے، حسن ہو حسن، اگر اچھا ہے تو اس کو اچھا کہیں گے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو برا کہیں گے۔ لیکن فَإِذَا عَرَضَ لَهُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ دَائِرَةِ الْحَلَالِ، لیکن جب اس کے ساتھ وہ چیز لگ جائے جو اسے حلال کے دائرے سے خارج کر دے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز خارج سے داخل ہو گئی، اس کے اندر شامل ہو گئی جو اسے حلال کے دائرے سے نکال دے، مثال کے طور پر کأن یہیج الشہوۃ، مثال کے طور پر وہ گانا شہوت کو برانگیختہ کرے، شہوت کو بھڑکائے، تو پھر وہ گانا قبیح ہو جائے گا اور درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے او یدعو الی فسق، یا یہ کہ وہ گانا فسق و فجور کی طرف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف دعوت دے، تو بھی وہ گانا حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ او ینبہ الی الشر، یا یہ کہ شر کی طرف آمادہ کرے، شر کا دروازہ کھول دے، تو بھی وہ گانا درست نہیں ہوگا۔ او اتخذ ملہاتا عن الطاعات، یا طاعات کی، طاعات کو کھلواڑ بنایا جائے۔ او اتخذ ملہاتا عن الطاعات، یا یہ کہ طاعات کو کھلواڑ بنا لیا جائے جس گانے کے اندر، تو پھر وہ گانا حرام ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ کان غیر حلال، تو جس گانے کے ساتھ یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں، یعنی شہوت کو بھڑکانا، یا فسق و فجور کی طرف دعوت دینا، یا شر کا دروازہ کھولنا، شر پر آمادہ کرنا،
یا طاعات کو کھلواڑ بنا لینا، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر گانے کے اندر شامل ہو گئی تو پھر وہ گانا غیر حلال ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں فَهُوَ حَلَالٌ فِي ذَاتِهِ، لیکن فی ذاتہ فی نفسہ گانا حلال ہے۔ وَإِنَّمَا عُرِضَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ دَائِرَةِ الْحَلَالِ، لیکن اس کے ساتھ وہ چیز شامل ہو جائے جو اسے حلال کے دائرے سے نکال دے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو فی نفسہ فی ذاتہ گانا حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ چیز جو اسے شامل ہو جاتی ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے، جو حلال کے دائرے سے اسے نکال کر کے حرام کے خانے میں داخل کر دیتی ہے۔ تو حلال گانے کی 5 قسمیں بیان کی، اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ گانا بذات خود یہ حلال ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر خارج سے شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہی حلال گانا حرام گانا کہلاتا ہے، اور پھر وہ جائز اور درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى حَلِّهِ، کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر جن حدیثوں کے اندر گانے کی منادی آئی ہے ان کو انہی گانوں پر محمول کیا جائے گا جن کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی ہوں خارج سے۔ وعلی ھذا، اس بنیاد پر تحمل احادیث النہی عنہ، تو کہہ رہے ہیں انہی ناجائز قسم کے گانوں پر جن کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی ہوں، نہی کی حدیثوں کو محمول کیا جائے گا، یعنی جہاں پر منع کی حدیثیں ہیں تو سمجھا جائے گا کہ اس سے مراد وہ گانے ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں سرایت کر گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، جس کی بنا پر اس سے منادی آئی ہے۔ والدلیل علی حلی، اور حلال گانے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، یعنی اگر گانا صحیح مفہوم والا ہو، اس میں وہ ساری چیزیں نہ ہوں جو اسے حلال کے دائرے سے نکال دیتی ہیں، تو پھر وہی گانا حلال ہے، اور اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ 3 دلیلیں پیش کر رہے ہیں، 2 حدیثیں ہیں اور ایک اثر ہے۔ تو پہلی دلیل پیش کر رہے ہیں ما رواہ البخاری و مسلم وغیرہما عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پہلی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، کیا ان ابا بکر دخل علیہا وعندها جاریتان تغنیان وتضربان بالدف ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما ابو بکر فكشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه وقال دعهما یا ابا بکر فانها ایام عید۔ پہلی دلیل حلال گانے کی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے، اس حال میں کہ ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ اور دف کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دف یہ ڈھول تاشے اور نگارے کا نام نہیں ہے، بلکہ دف یہ ایک الگ چیز ہے جس میں کھٹ کھٹ کی آواز ہوتی ہے، اور ایسی آواز نہیں ہوتی ہے جو نفس کو ابھارے یا انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک الگ قسم کی کیفیت پیدا کرے۔ تو وہی دف بجا رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے، گویا اپنے بدن کے اوپر کپڑا ڈال کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر جب آئے اور دیکھا ان کو گاتے ہوئے اور بجاتے ہوئے دف، تو ان دونوں کو ڈانٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کھولا، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ
عید کا دن ہے، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا گانا ہو یا ایسا کلام ہو جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر وہ گایا جا سکتا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا اور عام موقع ہو، بس اس کے اندر خارج سے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اسے حلال کے کھانے سے نکال دے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ما رواہ الامام احمد والترمذی باسناد صحیح، وہ حدیث ہے جسے امام احمد امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی بعض مغازیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غزوے میں نکلے تو جب واپس آئے، فلما انصرف، جب غزوے سے پلٹ کر کے آئے، جاءتہ جاریۃ سوداء، تو ایک کالی کلوٹی بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، فقالت، کہا، کیا کہا، یا رسول اللہ انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى، کہا ہے اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس کر دیا جنگ سے، غزوے سے، تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی، میں نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قال ان کنتی نظرتی فضربی، اگر تو نے نظر مانی تھی تو دف بجا لو، فجعلت تضرب، تو وہ جاریہ، وہ بچی دف بجانے لگی۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ دف بجانا جائز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز بجائی جا سکتی ہے، جس کا بجانا جائز ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس لیے کہ بجانے کے لیے آدمی کہیں سے لائے گا، خریدے گا۔ تیسری دلیل ما صح عن جماعت کثیرین من الصحابة والتابعین انہم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف، کہہ رہے ہیں تیسری دلیل صحابہ اور تابعین کی بہت سی جماعتوں کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ وہ گانے کو سنتے تھے اور دف کی آواز کو بھی سنتے تھے۔ وَالضَّرْبَ عَلَى الْمَعَازِف، تو معازف سے مراد یہاں دف ہے، نگارہ، ڈھول، تاشا یہ نہیں ہے، بلکہ دف ہے، اس لیے کہ دوسری چیزیں بانسری وغیرہ اور دوسری چیزیں جو بجائی جاتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ تو یہ گانے کو بھی سنتے تھے، تو گانے سے مراد جائز طور پر جو گانا ہوتا ہے جس کا مفہوم اچھا ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور معازف سے مراد دف ہے۔ تو یہ لوگ سننا بھی پسند کرتے تھے اور دف کی آواز کو سنتے بھی تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے کون لوگ ہیں؟ فمن الصحابتی عبداللہ بن الزبیر و عبداللہ بن جعفر وغیرہما، صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن جعفر وغیرہ ہیں۔ ومن التابعین، اور تابعین کرام میں سے عمر بن عبد العزیز، شریح القاضی، وعبد العزیز بن مسلمۃ مفتی المدینہ وغیرہ، تابعین میں سے عمر بن عبد العزیز اور دوسرے شریح القاضی، جو قاضی شریح کے نام سے مشہور ہیں، اور عبد العزیز بن مسلمہ جو مفتی مدینہ ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے تابعین ہیں جو غنا کو پسند کرتے تھے اور دف کی آواز کو بھی پسند کرتے تھے۔ تو یہ تین دلیلیں پیش کی ہیں، کس کی؟ یعنی گانے کے حلال ہونے کی۔ پہلی دلیل یہ حدیث سے، دوسری دلیل بھی حدیث رسول سے، اور تیسری دلیل جو ہے وہ آثار سے ثابت کیا ہے کہ جائز ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیع آلات الغنا پر گفتگو ہوئی، اور حلال گانوں کی 5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ ان کے اندر کون سی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہی گانا
حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، اور پھر حلال گانوں کی 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے اور ان پر عمل